بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں اور کچھ خبریں جو اس وقت آپ جب میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ گزشتہ روز کی خبریں ہوں گی، لیکن کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپنگ سٹوریز تھی، میں نے ویٹ کیا کہ ساری چیزوں کا ایک کنکلوژن سامنے آئے تو پھر آپ کے ساتھ بات کی جائے۔ آپ سے میں پہلے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک یوٹیوب اور ٹویٹر پہ ہمیں فالو کریں۔ سٹارٹ لیں گے شیر افضل مروت، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے عمران خان کا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں ہمیشہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے، ان کے اپنے ساتھی کہتے آئے، ان کے پرانے ساتھی کہتے آئے کہ وہ ایک موقع پرست ہیں اور انہوں نے کبھی بھی اپنے کسی مشکل میں ساتھ دینے والے کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ عمران خان کی تاریخ ہے، وہ چاہے آپ ماضی میں ان کی جتنی پولیٹیکل کیریئر ہے، ان کا کرکٹ کا کیریئر ہے، کسی ایک بندے کو اٹھا کے دیکھ لیں اور بتائیں کہ جی یہ خان صاحب کے ساتھ اس وقت بھی تھا اور یہ خان صاحب نے اس کے لیے کبھی کچھ کیا۔ عمران خان کو پی ٹی آئی کے اندر یا کرکٹ میں بھی وہ شخص کبھی پسند نہیں تھا جو ان کا متبادل یا ان کو تبدیل کر سکتا ہو یا ان سے زیادہ پاپولر ہو سکتا ہو۔ شیر افضل مروت نے جب پی ٹی آئی میں انٹری دی اور اس حد تک آگے چلے گئے کہ نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے گھر کی پرواہ کی، نہ اپنی فیملی کی پرواہ کی، اور اس حد تک وہ پی ٹی آئی کے معاملات کے اندر چلے گئے کہ عمران خان کو یہ لگنے لگا کہ وہ عمران خان کا متبادل ہو سکتے ہیں۔ یوتھ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، ان کے جلسے دیکھ لیں، ان کی پبلک اپیرنس دیکھ لیں، ان کی تقاریر دیکھ لیں، ان کا پی ٹی آئی کے احتجاجی سیاست دیکھ لیں۔ شیر افضل مروت کے مقابلے کا پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسا دوسرا نام موجود نہیں ہے جو مزاحمتی تحریک میں اس طرح کردار ادا کر پایا ہو، لیکن کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی عملاً دو گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک طرف علی امین گنڈا پور، شیر افضل مروت سمیت کئی رہنما ہیں، اور دوسری طرف وکلا پارٹی کے لوگ ہیں جو پارٹی کو ہائی جیک کر چکے ہوئے ہیں، اور عمران خان کو اس وقت وکلا نے ہائی جیک کیا ہوا ہے اور ان کو یہ لالچ دی ہوئی ہے کہ ہم شاید آپ کو نکالیں گے، لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ 1 ارب روپے تک کی فیسیں لینے کے باوجود عمران خان کو نکالنا تو دور، نکلنے کا کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب شیر افضل مروت کو جب سے پارٹی سے نکالا گیا ہے، شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، وہ ان کا ایک آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف کی طرح یہ کہوں گا کہ مجھے کیوں نکالا۔ تو ایک تو یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے کہ پی ٹی آئی اب انٹرنلی ڈویژن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور جس دن وزارت اعلیٰ سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، اس دن پی ٹی آئی کے اندر سے ایک بہت بڑا فارورڈ بلاک سامنے آئے گا جو پی ٹی آئی کے لوگ جانتے ہیں، اسی لیے عمران خان کو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ مزید اس معاملے کو روکنے کی کوشش کریں، اس کو آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ اگر یہ آگے بڑھی تو ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی نے اس وقت نہ پی ٹی آئی کو پبلک ماس پہ کوئی کامیابی مل رہی ہے، نہ سفارتی سطح پہ جو امیدیں وہ ٹرمپ سے لگا کے بیٹھے تھے وہاں انہیں کچھ مل رہا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی اور ایسا کام کر پائے۔ ملک کو ڈیفالٹ ہونے کا نعرہ لگاتے رہے، لیکن اب ملک بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ اب میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ طیب اردگان کا جو دورہ ہے اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تو اس لیے یہ ایک اہم موضوع تھا جو آپ کو بتانا تھا کہ پی ٹی آئی ڈویژن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دوسرا چلتے ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کا کچھ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو رپورٹ ہو رہی ہے جس میں آرمی چیف نے 2-3 باتیں کہیں، اور ایک بات تو آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کو آگے بڑھنا ہے۔ یہ جنرل عاصم منیر کا ایک ہمیں ماننا ہوگا کہ جس دن سے وہ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، آرمی چیف بنے ہیں، انہوں نے آرمی چیف سپہ سالار فوج کی قیادت سنبھالنے کے ساتھ ہی انہوں نے جس طرح ان کی ٹیم نے پاکستان کو اپلفٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور جو خط کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خط نہیں ملا، اور اگر مجھے کوئی خط ملا تو میں وہ وزیر اعظم کو بھیج دوں گا، یعنی کہ کیا خط ہے، کس نے خط لکھنا ہے، خط کی کیا حیثیت ہے، اور ایسے حالات میں جب پاکستان کو پروگریس کی ضرورت ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، وہاں آپ کن خطوں کی بات کر رہے ہیں۔ اور خط وغیرہ کا انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نہ پڑھنے کا شوق ہے، نہ کسی خط کی ضرورت ہے، اور نہ کوئی خط ہمیں کسی خط کا انتظار ہے۔ تو اس سے بڑا واضح میسیج یہ آ گیا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت بڑا فوج کے سپہ سالار اس وقت اگر فوکسڈ ہیں تو وہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی مضبوطی، پاکستان کے دفاع کے اوپر ہیں، انہیں باقی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ کوئی انہیں اس کے اوپر انٹرسٹ ہے۔ اور پی ٹی آئی اس کو کیسے انٹرپٹ کرتی ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور ان کی جو صورتحال ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے مایوسی ہے، گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، کوئی انہیں لفٹ نہیں کرا رہا، کوئی گھاس نہیں ڈال رہا۔ اب بات کرتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان کا جو دورہ ہے پاکستان کا، اس کو لے کے
انہوں نے کہا کہ پاکستان آگے دلی مسرت ہوئی، پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال ہمارے بھی ہیرو ہیں۔ ترکی کا اوورآل امت مسلمہ کے دور میں میں ایک بڑا رول رہا ہے، ہمیشہ سے اب بھی ہے، اور ترکی خود آپ سب کے علم میں ہے کہ کس طرح مختلف نشیب و فراز سے گزر کے یہاں پہنچا ہے، تو وہ بڑا ریگارڈ کرتے ہیں پاکستان کا، پاکستان کی لیڈرشپ کا اور اس ویژن کا جس کے اوپر پاکستان بنا تھا۔ طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک نے باہمی تعلقات مضبوط بنانے پہ اتفاق کیا، ہمارے درمیان 24 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط ہوا ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں تجارتی امور پہ گفتگو ہوئی، اپنے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا دونوں ممالک میں $5 ارب کے تجارتی حجم پر بات چیت ہوئی ہے، جبکہ دفاع اور دفاعی پیداوار میں شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 24 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، دونوں ممالک کے عوام کے درمیان گہرے تعلقات ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دی، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ترکیہ کی معروف فاؤنڈیشن کے اسکولوں کا پاکستان کی تعلیمی شعبے میں اہم کردار ہوگا۔ ترکی نے پہلے بھی گو کہ پاکستان نے بھی ترکی کے زلزلے میں کنٹریبیوٹ کیا، لیکن ترکی نے بھی پاکستان میں ویلفیئر کا بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کیے ہیں۔ ترکی کی جو آرگنائزیشنز ہیں جو ویلفیئر پہ کام کرتی ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ پھر ترک صدر نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ قبرص کے معاملے پر پاکستانی حمایت ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دنیا کے ہر فورم پر پاکستان کے ہمراہ فلسطین کے لیے آواز بلند کی، فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد ہمارا فرض ہے، آزاد فلسطین ریاست کے قیام کے لیے مل کر کوششیں جاری رکھیں گے۔ تو یہ جو ہے تیسری اہم ہیڈ لائن تھی، اور آخری چیز جو ابھی میں ڈسکس کروں گا، اس کے بعد باقی میرے پاس امپورٹنٹ سٹوریز ہیں لیکن ان کے اوپر میں دوسرا ولاگ بناؤں گا۔ فوجی عدالتوں کے معاملے کے حوالے سے میں ابھی آخری لیکن امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کی گزشتہ روز سماعت ہوئی ہے سویلین کے ٹرائل میں، جس سے امین الدین نے کہا کہ ہم نے اپنا قانون دیکھنا ہے، برطانیہ کا نہیں، جس سے مسرت الالی نے کہا کہ 9 مئی کو حد کر دی گئی، اب بنیادی حقوق یاد آ رہے ہیں، یعنی کہ 9 مئی کو جس طرح پی ٹی آئی نے پاکستان کے خلاف بغاوت کی، اور جس طرح پاکستان کے فوج کے خلاف بغاوت کی، جس طرح پاکستان کے دفاعی اداروں کو ٹارگٹ کیا اور جس طرح انتشار کی کوشش کی، وہ ایک حد تھی پاکستان کے خلاف۔ اس سے بڑا پاکستان میں کبھی انٹرنلی اٹیک نہیں ہوا۔ تو اب جسٹس مسرت الالی نے کہا کہ اس وقت تو حد کر دیا آپ نے، رب آپ کو حقوق یاد آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بینچ کی جانب سے بھارت میں کورٹ مارشل کے خلاف اپیل کا حق دینے کا سوال ہوا تھا، تو برطانیہ میں کورٹ مارشل فوجی افسر نہیں، ہائی کورٹ طرز پر تعینات ججز کرتے ہیں، اور کمانڈنگ افسر صرف سنجیدہ نوعیت کا کیس ہونے پہ مقدمہ آزاد فورم کو ریفر کر سکتا ہے۔ جسٹس امین الدین نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنا قانون دیکھنا، آپ ہمیں برطانیہ کا قانون نہ بتائیں۔ جسٹس مسرت الال نے ریمارکس دیے کہ زیر سماعت اپیلوں میں کالعدم دفعات بحالی کی استدعا کی گئی، اور قانون کی شکوں کا جائزہ لینا تو عالمی قوانین کو بھی دیکھنا ہوگا۔ دفعات کالعدم نہ ہوتی تب دلائل غیر متعلقہ ہو سکتے تھے، لیکن اب نہیں۔ جسٹس جمال مندوکیل نے سوال اٹھایا کہ کیا نظام کے تحت سویلین کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ برطانوی قانون تو وہاں کی فوج کے ڈسپلن سے متعلق ہے، اور کیس تو کسی جرم عام شہریوں نے کیا، اس پر کیسے اپلائی ہو سکتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ برطانوی قانون کی مثال ٹرائل کے آزاد اور شفاف ہونے کے تناظر میں دی تھی، یعنی اپنی بات سے پھر وہ خود انہوں نے عمران خان کی طرح یو ٹرن لے لیا۔ ایف بی آئی کیس میں آرٹیکل 175 کی شق 3 ہوتا تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہ جاتا۔ عدالت نے کہا کہ مرکزی فیصلے میں آرٹیکل 175 کی شق 3 کے تحت کیس کو کالعدم ہی قرار نہیں دیا گیا۔ آج تک کسی عدالتی فیصلے میں ایف بی علی کیس کا کالعدم قرار نہیں دیا گیا، اور 26ویں آئینی ترمیم میں بھی کہا گیا کہ کیس آئینی بینچ میں جائیں گے۔ ترمیم میں کہا گیا کہ آئینی و قانونی تشریح والے زیر التوا کیسز آئینی بینچ میں جائیں گے۔ جسٹس جمال مندوکیل نے ریمارکس دیے کہ ایک بینچ نے فیصلہ کیا کیسز خودکار طور پر نہیں جا سکتے، اور ہم نے کہا نہیں 26ویں ترمیم کے بعد کیسز خود آئینی بینچ میں جائیں گے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آرٹیکل 175 کی شق 3 کے تحت کیس کو ختم کیوں نہیں کیا گیا۔ مرکزی کیس میں فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا ہی نہیں تو ہم اپیل میں ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اوورآل اس کی تفصیلی چیزیں ہیں، اور فائنل یہ ہے کہ وکیل سلمان اکرم راجہ سپریم کورٹ میں منگل کو بھی دلائل جاری رکھیں گے، اور فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت 18 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ تھی جن کو آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ عمران خان صاحب کے جو خطوط ہیں ان کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا، اور عمران خان صاحب نے ٹویٹر پہ آج بھی کہا ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل یا اپنی جماعت کے لیے کسی سے رائت نہیں مانگ رہا،
بطور سابق وزیر اعظم اور محب وطن پاکستانی مجھے صرف اپنی فوج کی ساکھ کی بحالی اور وطن عزیز کا مفاد مقصود ہے. یعنی ایک طرف انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا کہ کسی طرح انہیں ڈیل دی جائے, کسی طرح انہیں NRO دیا جائے, لیکن جب ان کی بات کوئی نہیں سن رہا تو اب وہ خط پہ خط لکھے جا رہے ہیں, اور خط لکھنے کے بعد وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ انہیں اسی طرح خط کا جواب دیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ جی پیارے عمران خان صاحب, آپ نے جو پاکستان میں جو کچھ کیا, ملک توڑنے کی کوشش کی, فوج توڑنے کی کوشش کی, ملک کا انٹرنیشنل امیج خراب کرنے کی کوشش کی, ڈپلومیٹکلی ملک کو ڈیمیج کیا, کرپشن کی, تو اب آپ کے خطوط کے جواب میں ہم آپ کو سب چیزیں معاف کرتے ہیں اور آپ کو اڈیالہ جیل سے نکالتے ہیں اور آپ کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں, اور اس کے بعد فوری طور پہ حکومت کو کہیں گے کہ الیکشن فوری اسمبلی ڈیزالو کرے, الیکشن کال کرے اور آپ اگلے پرائم منسٹر بن جائیں. عمران خان صاحب اصل میں یہ چاہتے ہیں, لیکن ایسا کوئی جوابی خط آنے والا نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.